بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 19ویں تراویح مکمل کی۔ کل ہمارا ایوب علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا اور 18ویں پارے کی تفسیر باقی رہ گئی، اس لیے میں آج 18واں اور 19واں پارہ دونوں کی تھوڑی تھوڑی تفسیر بیان کروں گا انشاءاللہ۔ 18واں جو پارہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی صفحے پہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ اور کیسی مٹی سے، اب علماء نے اس کے الگ الگ اقوال لکھے ہیں۔ کسی نے کہا پھٹکی ہوئی مٹی سے، کسی نے کہا مٹی کے گارے سے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے، اور کیسے بنایا ہے اس کی تفصیل بیان کی قرآن پاک کے اندر، جو میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں انسان کو ماں کے پیٹ میں اللہ کیسے بناتے ہیں وہ بیان کر دیا تھا، جسے آج کے زمانے میں یہ جو نئی اسکین مشینیں نکل گئی ہے، MRI مشینیں نکل گئی ہے، آج کے زمانے میں جو سونوگرافی وغیرہ کے ذریعے سے پیٹ میں پورا دیکھا جاتا ہے، لیکن خدا نے یہ سونوگرافی اور MRI وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں آج انسان دیکھ رہا ہے، اس کی ٹیکنیک کو آج سے 1450 سال پہلے ہی اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر دیا کہ ماں کے پیٹ میں انسان کس طریقے سے بنتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور جب انسان نے، مرد نے اپنی ضرورت پوری کر کے بازو ہٹ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو پانی تھا اس پانی کو ہی قرار کی شکل دے دی۔ اور کیسی شکل دی؟ اب آگے بیان کیا اس کے ترتیب کو۔ ثم خلقنا النطفة علقة، وہ جو نطفہ تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، اس کے بعد وہ جو خون کا لوتھڑا تھا اس کو پھر ہم نے آگے گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا اس کو پھر ہم نے ہڈیاں چڑھانا شروع کر دی۔ اس کے بعد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، جب وہ پوری ہڈیاں بن کر تیار ہو گئی اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے گوشت کو اور جلد کو چڑھا دیا۔ یہ انسان کی ترتیب قرآن پاک میں بیان کی، اور پھر آگے کہا ثم کسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، آخر میں وہ پورا مکمل انسان جو ہے وہ تیار ہو گیا، اور تیار ہو کر پھر وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا۔ اور پھر فرمایا اللہ نے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمام ذاتوں میں سب سے زیادہ برکت والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، جو انسان کو بہترین شکل اور صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسا بیان کیا۔ اب آپ کو اگر یہ ترتیب دیکھنے کا ہے تو آپ اگر کسی بچوں کے دواخانے میں جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ایسی فوٹو نظر آئیں گی، وہ فوٹو کے اندر یہ پوری قرآن کی جو ترتیب ہے اس کو پریکٹیکل بتایا گیا کہ پہلے اس میں آپ کو ایک دم خون کا لوتھڑا نظر آئے گا، دوسرے تصویر میں آپ کو وہ بچہ تھوڑا بڑا نظر آئے گا، تیسری شکل میں وہ اور بڑا نظر آئے گا، اس کے بعد اس پہ ہڈیاں اور چمڑا بھی نظر آئیں گے، اور آخری اسٹیپ میں آپ کو وہ مکمل نظر آئے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھے گا نہیں ایسی فوٹو کبھی؟ بچوں کے دواخانے میں جائیں گے تو خاص طور پہ وہاں پہ لگی ہوئی ہوتی ہے ایسی تصویریں دیواروں کے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ترتیب کو کتنے سال پہلے بیان کر دیا تھا بھائی؟
1450 سال پہلے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے بڑی میڈیکل سائنس کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ کون سی کتاب ہے بولو؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے میڈیکل سائنس کو ایسے بیان کر دیا اس زمانے میں جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہم انسان کو بنانے سے پہلے اس کے دل کو بناتے ہیں۔ کس کو بناتے ہیں بھائی؟ دل کو بناتے ہیں۔ اور آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے انسان کے جسم میں سب سے پہلی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے انسان بننے کی وہ ہارٹ سے شروعات ہوتی ہے۔ کیسے شروعات ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہارٹ بننا شروع ہوتا ہے انسان کے جسم میں، اور پھر ہارٹ کے آزو بازو میں باڈی مینشن ہوتے رہتی اور آگے بڑھتے رہتی، ڈیولپ ہوتے رہتی اور پورا انسان مکمل بن کے تیار ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو ایسی شکل و صورت عطا فرماتے ہیں اور اتنا خوبصورت اور ایسا بناتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہوا ہے دنیا میں پوری دنیا مل کر بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں بنا سکتی۔ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہارٹ بھی بن چکا ہے، لیکن وہ ہارٹ ویسا ہارٹ نہیں ہے جیسے انسان کا ہارٹ ہے، بلکہ وہ ڈپلیکیٹ ہارٹ ہے، وہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہارٹ انسان کو عطا کیا ہے یہ بغیر رکے ہوئے 70 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، یہاں تک کہ پہلی جو قومیں تھیں وہ 1000 سال جیتی تھی، ان کا ہارٹ وداؤٹ اینی پرابلم 60 اور 70 اور 100، 200، 500 اور ہزار سال تک سروس دیتا تھا، بغیر کسی سروسنگ کے، بغیر کسی واشنگ کے، بغیر کسی ترتیب کے چلتا رہتا تھا، اور ہمارا ہارٹ بھی چلتے رہتا۔ جس دن ہارٹ بند ہو جاتا اس دن انسان بھی کیا ہو جاتا؟ اس کا بھی سوئچ آف ہو جاتا ہمیشہ کے لیے۔ جب تک ہارٹ ہے تب تک زندگی ہے، جب ہارٹ بند ہو گیا انسان کی زندگی بند ہو گئی۔ اور کیسا چلتا انسان کا ہارٹ، وہ اس کے دھڑکنے کی جو اسپیڈ ہے، ہمارا جو بدن کا جو پورا بلڈ ہے پورے جسم کے اندر، ہمارا ہارٹ 1 منٹ میں 2 مرتبہ پورے بلڈ کو جو ہے اس کو فلٹر کرتا ہے۔ 1 منٹ میں کتنی مرتبہ کرتا ہے بھائی؟ 2 منٹ میں۔ اندازہ لگاؤ اس کی اسپیڈ کتنی ہوگی اور کتنا فاسٹ وہ دھڑکتا ہوگا۔ اسی لیے نارمل جو بیپ ہے ہارٹ کی وہ 1 منٹ میں کم سے کم 72 مرتبہ ہونا چاہیے۔ کتنے مرتبہ ہونا چاہیے؟ 72 مرتبہ یہ نارمل بیپ ہے انسان کے ہارٹ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہارٹ بنایا، اسی ہارٹ کو دیکھ کر یہ جو ہمارے گاڑیوں کے انجن وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ہارٹ والے سسٹم ہے۔ انسان کے جسم کو دیکھ کر ہی آج دنیا میں تمام چیزیں بنائی گئی ہے، ہوائی جہاز ہے، گاڑیاں ہیں، تمام چیزیں، جتنی باڈی میں پارٹس ہے اتنے ہی آپ کو اس میں بھی پارٹس ملیں گے۔ خدا نے ایسا ہارٹ بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڈنیاں بنائی انسان کے جسم میں، جو ہمارے جسم میں ہم لوگ جو بلڈ ہے وہ بلڈ کو چھاننے کا اور فلٹرنگ کا کام ہمارے کڈنیوں کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور جو تمام گندگی ہے وہ ہمارے کڈنیوں میں جمع ہوتی ہے، اور پیشاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام گندگیوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ گندگیاں انسان کے جسم میں باقی رہیں گی تو سڑ کے مر جائیں گا آدمی۔ خدا کا سسٹم دیکھو، اسی لیے ہر 2-4 گھنٹے میں ایک بار پیشاب اس لیے آتا کیونکہ ہمارا جو بلائڈر ہے اس کے اندر پیشاب جمع ہو جاتا اور وہ انسان کو سگنل دینا شروع کرتا کہ جلدی سے پیشاب کو جاؤ۔ وہ کیا ہوتا؟ ہمارا جو پیشاب رہتا وہ پورا ایسڈ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے بھائی؟ آپ بڑے سے بڑے فولاد کے سامنے اگر کنٹینیو لوگ پیشاب کرتے رہیں گے وہ سڑ کے بالکل مٹی بن جائیں گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت ساری جگہوں پہ کھمبوں کے اس کے آزو بازو جہاں لوگ پیشاب کرتے کچھ دنوں کے بعد وہ سڑ کے زمین کے اوپر گر جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پیشاب میں پورا ایسڈ ہوتا ہے۔ مگر اللہ کا نظام دیکھو، جس نلی میں سے وہ پیشاب آتا ہے وہ نلی کے اندر کبھی بھی خرابی نہیں آتی، وہ کبھی سڑتی نہیں۔ انسان 60 سال، 70 سال، 80 سال تک وہ ایک دم نازک اور نرم جو گوشت کی جو نلی ہوتی ہے اس میں سے اپنا یورین پاس کرتا ہے۔ جہاں یورین گرتا ہے بڑے بڑے فولاد کو وہ سڑا دیتا ہے، لیکن وہ جگہ کبھی سڑتی نہیں۔ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کی سڑی ہوئی؟ نہیں سڑتی۔ کس کا نظام ہے بھائی؟ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔
پوری دنیا مل کر بھی مجھے بتاؤ ایسی نلی بنا سکتی ہے کیا؟ پوری دنیا مل کر بھی نہیں بنا سکتے. خدا نے بنا دیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کے اقوال بزرگوں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم نے خدا کو کیسے پہچانا، خدا کو کیسے پہچانا. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جس سے انسان خدا کو پہچان سکتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے اب اندر کی چیزیں تو ہو گئی ہماری، اس کے علاوہ اب ہم باہر آتے ہیں. باہر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو بال عطا کیے ہیں، پوری دنیا میں آج تک کوئی مشین نہیں نکلی جو انسان کے بالوں کو شمار کر سکے. اس کے بعد بالوں کے اندر اللہ نے کھوپڑی بنائی. انسان کے کھوپڑی کی ہڈی فولاد سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہوتی ہے. پھر وہ ہڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برین بنایا، دماغ بنایا. وہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دیا، وہ 100-125 گرام کا بھیجا ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کے پورے باڈی کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے. اس کے اندر کروڑوں اس کے اندر جو ہے سوراخ ہوتے ہیں بنے ہوئے، اور اس کے اندر انسان کی یادداشتیں ہوتی ہے. یہ ہمارا جو پورا جسم چل رہا ہے، یہ پورے جسم کو چلانے والا کیا ہے بھائی؟ دماغ ہے. دماغ تھوڑا سا بھی کام کرنا اگر چھوڑ دے گا، انسان کے باڈی کے پورے پارٹس، یہ پوری نسیں ہمارے جسم کی دماغ سے جڑی ہوئی ہے، اگر دماغ سے سگنل ملنا کم ہو جائے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے گا، پیر کام کرنا چھوڑ دے گا، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا دماغ انسان کو عطا فرمایا ہے. دماغ کے ذریعے سے پوری باڈی. اسی لیے دیکھو پیرالائسس کا جو اٹیک آتا ہے لوگوں کو، وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ کائے پہ آتا ہے؟ دماغ کے اوپر آتا ہے. لیکن اس کا اثر کدھر ہوتا ہے؟ باڈی پہ ہوتا ہے. اور دماغ بھی اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ ہمارا جو لیفٹ سائڈ کا بھیجا ہے وہ رائٹ سائڈ کے باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اور رائٹ سائڈ کا جو بھیجا ہے وہ لیفٹ سائڈ کی باڈی کو کیا کرتا ہے بھائی؟ کنٹرول کرتا ہے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹرنیٹ بنا دیا، ادھر ادھر. ادھر والا ادھر کو کنٹرول کرتا ہے، ادھر والا ادھر کے حصے کو کنٹرول کرتا ہے. یہ خدا کا نظام ہے. اور اللہ نے ایسی میموری بھیجے کے اندر دے دی ہے کہ انسان لاکھوں کروڑوں باتوں کو سنتا ہے، اور وہ تمام باتیں اس کے دماغ میں رہتی ہے. انسان کا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نیند میں اور سوتے وقت میں، لیکن بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے، وہ کنٹینیو 24 گھنٹے کام کرتے رہتا، کنٹینیو کام کرتا. آپ سوئیں گے بھی تو بھی اس کا کام کیا رہے گا؟ چلتا رہے گا. وہ کام کرنا بند نہیں کرے گا. کنٹینیو اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے رہتے ہیں. اللہ نے ایسا بنایا ہے انسان کو، دماغ اللہ نے ایسا دیا ہے. یہ خدا کی قدرت کا نظام ہے. اس کے بعد نیچے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک عطا فرمائی ہے. یہ ناک ایسی سینسر مشین ہے جو سونگھ کر پتہ کرتی ہے یہ اچھا ہے برا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان سانس لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو. ہر انسان کو اللہ نے جو ناک دی ہے اس میں جو سوراخ بنائے ہوئے ہیں وہ برابر بنائے ہوئے ہیں. اگر انسان اس میں چھیڑ چھاڑ کرے گا اس کے بعد میں پھر وہ پاگل ہو جائے گا. ایک صاحب نے ان کی ناک کے اندر کے جو سوراخ ہے وہ تھوڑے سے تنگ ہو رہے تھے. اب دیکھو خدا نے بنایا اسی لیے تنگ، تاکہ ہم جتنی ہمارے اندر ضرورت ہے، جو ہمارے اندر کے جو لنگس ہے، جو پھیپڑے ہیں ہمارے، وہ پھیپڑوں کو جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے اللہ اتنی ہی ہمارے ناک کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں. اب وہ صاحب جو تھے ان کو تکلیف ہونے لگی، ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ ENT ڈاکٹر کے پاس. اس کو بولے ہمارے ناک کا آپریشن کر. اب ڈاکٹر لوگوں کا دھندا ہی ہے، ان کو کیا کرنے کا ہے؟ تمہارے کو ناک کا کرو کہ تم کان کا کرو، ان کو ان کے فیس سے مطلب ہے. وہ ڈاکٹر نے اس کے سوراخ تھوڑے سے زیادہ کھول کے دے دیا. اس کے بعد اس کے ناک میں ایسی پھر پھر آواز آنے لگی. ہاں، وہ جو پھیپڑے تھے، پھیپڑوں کے اندر اس کے جو ہے کیا بولیں گے اس کو، خرابی پیدا ہو گئی. پھیپڑوں کے اندر گندگی جمع ہونا زیادہ شروع ہو گئی. واپس سے سرجری کرانا پڑا، اور پہلے جیسے سوراخ تھے ویسے کرانے پڑے. آدمی چھیڑ چھاڑ کرنے جائیں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ سب برابر بنایا ہے. اس کے بعد اللہ نے آنکھیں بنائی. ہماری جو آنکھیں ہیں ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں موبائلوں میں کیمرے ہوتے ہیں، 12 میگا پکسل کا، 16 میگا پکسل کا.
40-42 میگا پکسل کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو آنکھ عطا فرمائی ہے وہ کروڑوں میگا پکسل کی ہے. کتنے میگا پکسل کی ہے بھائی؟ کروڑوں میگا پکسل کی آنکھ اللہ نے دی ہے. دنیا کا کوئی کیمرہ اس کو کیچ نہیں کر سکتا جن چیزوں کو انسان کی آنکھ کیا کر سکتی ہے بھائی؟ کیچ کر سکتی ہے. کوئی کیمرہ نہیں کر سکتا. خدا نے ایسی آنکھ دے دی اور 24 گھنٹے کام کرتے رہتی ہماری آنکھ. آنکھ کے ذریعے سے ہم ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جو پلکیں بنائی اس کے حفاظت کے لیے، اس کے سیکیورٹی کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. پھر اس کے نیچے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ بنایا، اس میں جو ہے 32 دانت بنائے. دانت بھی جو اللہ نے ہم کو دیے، تمام دانتوں کا الگ الگ شیپ ہے. پورے دانت ایک شیپ میں نہیں ہیں. اگر پورے دانت ہمارے ایک شیپ میں رہتے تھے اس کے بعد ہم کو غذا کھانا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے اللہ نے گوشت کھانے کے دانت الگ بنائے، اور نرم چیزیں کھانے کی جو سالڈ چیزیں ہیں، سخت چیزیں، وہ کھانے کی چیزیں الگ بنائی. لکوڈ جو ہے اس کے دانت الگ بنائے. تمام جو دانت اللہ نے ہم کو دیے ہیں وہ سب الگ الگ ٹائپ میں دیے. زبان بنائی بات کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے لیے. جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا مزہ معلوم کرنے کے لیے، یہ کھارا ہے، یہ میٹھا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو دنیا میں ہزاروں مخلوقات ہے جو بات نہیں کر سکتی، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں. اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پورا جسم عطا کیا. یہ ہاتھ ہمارے ایسی مشنری اللہ نے بنا دی ہاتھوں کو پکڑنے کے لیے. اس کے اندر جو ہے نا اللہ نے ایسی ریشے بنا دیے ہاتھوں میں. اگر پورے ہاتھ ہمارے چکنے رہتے تھے تو ہتھوڑا پکڑنا ہے، کوئی چیز اٹھانا ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے تھے. اور علماء نے لکھا ہوا ہے، اور ہمارا آج کا میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ دنیا میں تمام انسانوں کے ہاتھوں میں جو لکیریں بنی ہوئی ہیں وہ سب کی الگ الگ ہیں. اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی الگ الگ رہیں گی. کسی بھی دو لوگوں کی لکیریں قیامت تک کبھی کسی سے میچ نہیں ہوں گی. اللہ نے دو چیزیں ایسی بنائی ہیں، ہماری آنکھوں کی پتلی ویسی بنائی ہے اور ہاتھ ایسے اللہ نے بنائے ہیں. پورے دنیا میں کسی کی آنکھوں کی پتلی کسی سے میچ نہیں ہوتی اور ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ کسی سے میچ نہیں ہوتی. یہ خدا کا نظام. اس کے بعد ہم اور نیچے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیر دیے چلنے کے واسطے، اٹھنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے. دنیا میں اللہ نے ایسی نعمت ہم کو عطا کی ہے، پوری دنیا میں یہ پیر کا بدل کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو اگر بچپن میں کچھ پرابلم ہو گیا یا پیدائشی پیروں کے اندر کچھ مسئلہ آ گیا یا پیر تھوڑا بہت چھوٹا بڑا ہو گیا، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کے وہ دو پیروں کو برابر نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر. ایک صاحب کا ایک پیر اور دوسرے پیر کے بیچ میں صرف آدھے انچ کا فرق تھا. کتنے انچ کا فرق تھا؟ آدھے انچ کا. انہوں نے ڈاکٹر سے کہا میں 1 کروڑ روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے دونوں پیر لیول کر کے دے دو. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو یہ تو انڈیا ہے، اگر تم امریکہ یا دنیا کے جہاں پہ بڑے سے بڑی ٹیکنالوجیز آ چکی ہے وہاں پر بھی جائیں گے تو تم کو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ایک بار جو تمہارے کو نیچر نے دے دیا اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. جو چیز اللہ کی طرف سے مل گئی وہ پرماننٹ ہے، اب اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا. اس کا سولیوشن بس یہ ایک ہی ہے کہ آپ جو ہے دونوں جوتے الگ الگ بنا کر لیں. بنانے والے کے پاس سے ایک جوتا تھوڑا سا اونچا بنا کر لے اور ایک جوتا تھوڑا سا نیچے بنا کر لے. بس یہی آپ کا سولیوشن ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی سولیوشن نہیں. تو اللہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی ذات سب سے زیادہ بابرکت ہے جس نے بہترین اور خوبصورت انداز میں انسان کو پیدا کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں 18ویں پارے میں. سورہ نور شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں میں یا دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو تو پہلے نوک کیا کرو. کیا کیا کریں گے بھائی؟ ہاں، نوک کیا کرو اور پرمیشن لیا کرو کہ بھائی میں عبداللہ ہوں، میں عبد الرحمن ہوں، تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں کیا؟
اور جب وہ تم کو پرمیشن دے کہ ہاں آ جاؤ یو کین کم، اس کے بعد میں جب تم اندر انٹر کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ گھر والوں کو کیا کریں گے بھائی؟ چاہے اپنا گھر ہو یا کسی اور کا گھر ہو، اللہ نے گھر میں داخل ہونے کے یہ آداب بیان کیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم چاہے اپنے گھر میں داخل ہو کسی کے بھی گھر میں، پہلا کام یہ ہے کہ کنڈی بجانے کا یا بیل بجانے کا اور آواز دے کے بولنے کا، چاہے اپنا ہی گھر ہو۔ ہاں، آواز دینے کا، گھر میں سے مستورات آواز دے رہی ہے، کون ہے؟ ارے میں ہے نا، میں سے بولے، کیا جنات رہیں گا کیا؟ بولے میں کھڑے ہوا ہے دروازے کے اوپر۔ ارے بابا تو ہے، وہ گھر کی عورت کو بیچارے کو کیا غیب کا علم ہے؟ اپنا نام لے کے بولنے کا، ہاں میں ہوں، میں اللہ بکش بول رہا ہوں، ہاں میں عبداللہ بول رہا ہوں، عبد الرحمن، کیا اس میں شرم کی بات ہے؟ عورتیں بیچاری پریشان ہو جاتی، وہ کچن میں ہے، اندر ہے، اب ان کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پوسٹ مین آیا ہے، کوریئر والا آیا ہے، یا کوئی اور دوسرا آدمی آیا ہے، بیل بجا رہا ہے۔ اب اس کو کیا معلوم ہے یہ بیچارہ اپنے گھر کا بیل بجا رہا ہے بول کے۔ اب نام لے کر اگر آدمی بولے گا تو پتہ چلے گا۔ تو اس لیے کہا کہ جب گھر کا دروازہ ہم پہلے کھٹکھٹانا چاہیے، اور جب داخل ہونے سے پہلے اجازت لے ہم۔ اگر دروازہ کھلا ہے، ہم نے دیکھے تو آواز دے کے پوچھنے کا، بولنا بھائی میں کیا اندر آ سکتا ہوں؟ آواز دینے کا۔ انہوں نے بولے ہاں آپ آ جائیے، اس کے بعد اندر جانے کا۔ اور جب داخل ہوں گے، اپنا گھر کیوں نہیں رہتا، اس میں پہلے سلام کرنے کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سنت نہیں، فرض ہے، فرض۔ یہ قرآن کی آیت کا میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی اللہ فرماتے ہیں گھر میں سلام کرو، گھر میں فرشتے ہوتے ہیں، وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ لوگوں کو شرم محسوس ہوتی ہے، میں گھر میں جانے کے بعد سلام کیسے کروں؟ حالانکہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور قرآن کا حکم ہے، اپنے گھر میں یا دوسرے کے گھر میں اجازت لو، سلام کر کے داخل ہو۔ اور یہ آداب میں سے ہے، اور یہ آداب ہر انسان کو آنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کو یہ آداب پتہ نہیں ہے تو ہمارے اندر اور ایک ان پڑھ اور جاہل انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ عمان سے آئے ہوئے تھے، یہاں پہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رکے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے ایک دن میرے کو فون کیے، بولے سید اکبر تم کہاں پر ہے؟ میں بولا بھائی میں فلانی جگہ پر ہوں، ابھی اسی وقت میں میرے پاس میں آؤ۔ بولے یہاں بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو چکی ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلا، گیا وہاں پہ۔ میں بولا بھائی کیا مسئلہ ہوا، کیا معلوم؟ اب جا کے دیکھتا ہوں تو وہ جو میرے دوست ہیں وہ زور زور سے چلا رہے ہیں، اور وہاں کا پورا اسٹاف جو تھا ہوٹل کا وہاں پہ رکا ہوا ہے، مینیجر وغیرہ سارے لوگ رکے ہوئے۔ میں بولا بھائی کیا ہوا، پرابلم کیا ہو گیا؟ وہ مینیجر مجھے بولنے لگا پرابلم کچھ بھی نہیں ہوا، بولے اصل میں جو ہے ہمارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کام کرنے والا ان کے روم کو بغیر بجائے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو کون سی بڑی بات ہے؟ بولے وہ مینیجر مجھے ایسا بولنے لگا۔ تو میں نے اس کو پوچھا، میرے دوست کو، میں بولا بھائی کیا ہو گیا؟ وہ بولنے لگا میں باتھ روم میں سے غسل کر کے باہر نکلا اور میرے بدن پہ ٹاول لپٹی ہوئی تھی۔ اب وہ جو تولیہ تھا لپٹا ہوا تھا، مگر چونکہ دیکھو ہمارے ہندوستان میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ننگے بیٹھنا، کہیں پہ بھی ہگتے بیٹھنا، ہمارے ہاں کوئی عیب نہیں ہے۔ مگر عرب لوگ بہت غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی آدمی ان کو ٹاول کے اندر بھی دیکھے۔ تو وہ لڑکا ایک دم داخل ہو گیا اور وہ باتھ روم میں سے نکلے تو بدن پہ کوئی کپڑے نہیں تھے، صرف ٹاول تھا۔ ان کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اب اس کو لگا اپنا انڈیا ہے، کیا معلوم، کیونکہ اپنے انڈیا کے اندر 125 کروڑ میں سے 75 کروڑ روڈوں پہ ہگنے کے عادی رہتے۔ ہاں اپنے وہاں یہی حال ہے، اور مست بات چیت کرتے ہوئے، وہ بھی دونوں کا ماشاءاللہ تبصرہ چل رہا ہے اور بیٹھے ہوئے۔ دیکھو آپ اپنے گاؤں کھیڑوں میں، اور اللہ معاف کرے، استغفار استغفار، مردوں کو تو دو چھوڑ کے عورتیں تک بیٹھتی ہے، وہ بھی جوان جوان عورتیں تک جو ہے روڈوں کے آزو بازو میں بیٹھتی ہے۔ معمول ہے ہمارے یہاں پہ، لوگ اس کو عیب کی چیز نہیں سمجھتے۔ اور کھیڑے پاڑے کی تو بات دو چھوڑ کے، میں جب مسجد کو آتا ہوں میں اچھے اچھے کار والوں کو دیکھتا ہوں، BMW، مرسیڈیز، ایسا سائیڈ میں کھڑے رہ کے اس میں سے باہر نکل کے حضرت جو ہے دھار مارتے رہتے کھڑے رہتے۔ یہ جنگلی جانور ہے ہمارے انڈیا کے۔ ہاں
انہوں نے خالی ایک پترے کی بڑی ہائی فائی کار میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھتے، اب بیل پناہ ان میں کا گیوا نہیں رہتا۔ اور ایک دن تو میں اور حسن ہم دونوں گاڑی پہ آ رہے تھے، پی ایم ٹی کی بس پوری بھری ہوئی کھچا کھچ پیسنجر سے، اور وہ کنڈکٹر اور ڈرائیور دونوں نے کھڑے کرے اس کو، اور دونوں دھار مارتے کھڑے رہے باہر، اور پورے پیسنجر اس میں بھرے ہوئے۔ وہ مارول کا جو نیا باندھ کام چل رہا نا اس کے بازو میں ایک سائڈ میں۔ شاباش، میں بولا بیٹا اچھا انڈیا کا نام روشن کر رہے تم لوگ، اسی کو بولتے انکریڈیبل انڈیا، یہی ہے ہمارے انڈیا کا نام روشن کر رہے۔ تو وہ ہمارے جو دوست تھے وہ چلانے لگے، تو مینیجر مجھے بولنے لگا کیا ہے، بولے اس میں کوئی بڑی بات؟ ارے میں بولا جنگلی بیل، تیرے کو یہ 5 اسٹار ہوٹل کا مینیجر کس نے بنایا رے؟ اپنے انڈیا میں یہی تو پرابلم ہے۔ میں بولا خالی کوٹ ڈال کے ٹائی ڈال کے اپنے آپ کو بہت بڑا ہالی ووڈ کا اسٹار سمجھتے، براڈ پیٹ کے جیسا، چلو دھونا آتی نہیں تمہارے کو، تھکتے میں بولا تمہارے جیسے لوگوں کے منہ پہ۔ اسی لیے میں بولا انڈیا کو سب سے زیادہ گرا ہوا اور بھکاریوں کا ملک سمجھتے باہر۔ اس لیے میں بولا انگریز لوگ جب یہاں پہ آتے نا، وہ تیرے جیسے ٹائی والوں کے تصویریں نہیں لے کر جاتے، وہ یہاں کے فٹ پاتھ پہ کی سگنلوں پہ بھیک مانگنے والے بھکاریوں کی ان کی تصویریں باہر لے کر جاتے اور بولتے دیکھو یہ ریئل انڈیا ہے، کیونکہ تیرے جیسے لوگوں میں مینرز نہیں ہے۔ تو مینیجر ہے ہوٹل کا اور تو میرے کو بولتا کہ کیا بات ہے بولے اس میں، اگر اس نے دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں گیا تو۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ بھلے ہی ہم اپنے آپ کو بہت اسٹینڈرڈ سمجھو، یاد رکھو ہماری کوئی عزت نہیں ہے باہر۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا فلم اسٹار ایک مرتبہ امریکہ گیا، اس کو نیو یارک ایئرپورٹ کے اوپر پورا ننگا کر کے چیک کرے، پورا ننگا کر کے، جیسا ہمارا تانا بچہ رہتا نا پورا ویسا کر کے چیک کرے، اور پوری مشینیں وغیرہ چاروں طرف لگائے، سینسر مشینیں۔ وہ جو آفیسر تھا اس نے بولا سب جگہ چیک کرو، بولے اس نے کچھ تو بھی لے کے آیا ہوں گا، اس کے اخروٹوں کے پیچھے بھی چیک کرو، بولے لگاؤ، بولے سینسر مشین۔ یہ سالے بولے انڈیا ادھر کے لوگ جو ہے ان کا بھروسہ نہیں رہتا، بولے یہ ہماری عزت ہے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد ہمارے ایک منسٹر صاحب گئے، ان کی بھی دھوتی کھول کے پورا چیک کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے باہر۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس لیے گرایا ہوا ہے، ہم کو یہ بیسک اخلاق بھی نہیں معلوم ہے کہ کسی کے گھر میں گئے تو کیسا جانا، دروازہ کھٹکھٹانا، پہلے اجازت لینا، اس کو بولنا میں آئی کمین بول کے، نہیں معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے سکھایا ہے۔ کس میں سکھایا ہے؟ اور عربوں کے نزدیک بہت بڑا عیب ہے یہ۔ آپ نے اس کو ٹاول پہ دیکھ لیا، اس کو بہت غصہ آ گیا، اس نے بولا یہی تم لوگوں کے اخلاق ہے بولے، اور واقعی میں بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے۔ بھلے ہی ہم اپنے آپ کو بہت انڈیا میں ہی ہمارے میڈیا میں بولے ہمارے ملک کا نام روشن ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے باہر، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں پہ خالی کوٹ پہننے کو، ٹائی ڈالنے کو، اور جو لیڈیز جو پہنتی ہے منی اسکرٹ اور جینس اور یہ وہ جو فیشنیبل کپڑے، ان کو لگتا ہے کہ بس اب ہمارا مقابلہ جو ہے ہالی ووڈ سے اور انگلینڈ، امریکہ اور ویسٹرن سے جو ہے ہم برابری کر رہے ہیں بول کے۔ حالانکہ زندگی میں کوئی مینرز نہیں رہتے۔ جنگلی عورتوں کو میں دیکھتا ہوں یہاں پہ کار وغیرہ جو ڈرائیو کرتے ہیں، باپ کا روڈ سمجھ کے بیچ روڈ پہ گاڑی کھڑے کر کے موبائلوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے اس کو ذرا سائیڈ میں لینے کا، لوگوں کو تکلیف ہوں گی نہیں معلوم۔ کار چلانے کا شوق ہے۔ پرسوں کے دن میں صبح میں جا رہا تھا، ایک آپا جان جو ہے کار چلا رہے، اور کار چلاتے چلاتے وہ اعظم کیمپس کے سامنے کا جو روڈ ہے جہاں سے گاڑی پلٹتی ایسی اور 2 روڈ ایسے آتے، وہ موبائل پہ بات کر رہی کسی سے، اور بات کرتے کرتے اس نے کیا کی، اس کو بات کرتے کرتے ایک دم سے گاڑی کا بریک، روڈ پہ چلتی گاڑی پہ اس نے جو ہے روڈ پہ بریک مار دی گاڑی۔ اس کے پیچھے ایک دوسری اور مستورات تھی جس کے گاڑی پہ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے وہ عورت جا رہی تھی۔ اس نے اتنے زور سے اس کو مار دی، وہ پورے بچے اس کے روڈ پہ کے گر گئے، وہ عورت بھی بیچاری روڈ پہ گری۔ اس کے برابر پیچھے پی ایم ٹی کی بس آ رہی تھی، وہ ڈرائیور نے پوری طاقت سے بریک مارا، نہیں تو وہ چاروں کے آنکھ پہ سے وہ گاڑی لے کے چلے جاتا تھا۔ میں بولا یہ جنگلی عورتیں ہیں ہمارے انڈیا کی، خالی انہوں نے پینٹ پہن لیے تو اپنے آپ کو سمجھتے بہت اسٹینڈرڈ ہو گئے، حالانکہ امریکہ میں وہ ان کو کام والی بائی کا بھی کام نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ ہم لوگ جا رہے گھر کی طرف، اور راستے میں ہم لوگ عشاء پڑھ کے جاتے یہاں سے، تو ایک بیچ میں سپر مارکیٹ آتا، میں گھر کا ضرورت کا سامان وہاں سے خریدتا ہوں۔ اب میں اور حسن وہاں پہ گئے،
جانے کے بعد میں جو ہے ہم اپنا کچھ سامان لینے لگے تو میں نے دیکھا ایک خالہ جو ہے ایک دم ایسے اسٹینڈرڈ کپڑے پہنے ہوئے، ان کو دیکھ کے لگنا جیسا امریکہ انگلینڈ سے آئے ہوئے ہے بول کے، کونے کے اندر کچھ تو بھی کاروائی انجام دے رہے تھے۔ میں بولا سالا کونے میں کیا کر رہی انہیں، کونے میں وہ بھی ادھر منہ کر کے کچھ تو بھی کاروائی چالو ہے۔ میں بولا انہیں وہاں سے ہٹنے کے بعد میں گیا وہ کونے کے اندر، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ وہ جو دانت گھسنے کے برش رہتے، اس نے 2 برش کو پاکٹ میں سے نکال کے، کیونکہ وہ جو پیکٹ رہتا اس کے اوپر بار کوڈ لگا ہوا رہتا، اور یہ جو سپر مارکیٹ رہتے ان کے اندر گیٹ پہ سینسر مشین رہتی، آپ بغیر بل کر کے اگر کوئی چیز لے کے نکلیں گے تو وہ سینسر مشین جو ہے آٹومیٹک بجنا شروع ہو جاتی۔ تو وہ اتنی چالاک تھی، وہ عورت نے کیا کی، خالی کپڑے پہن لی اس نے ویسٹرن، مگر اس کا دیکھو اس کا بھکاری پن دیکھو، وہ 2 ٹوتھ برش چرا کے اس کو اپنے جیب میں اس نے ڈال دی، اور وہ جو اس کے اوپر کا جو پیکٹ رہتا وہاں پہ پھینک دی وہ دونوں۔ میں جا کے جب دیکھا میں بولا اس کو پکڑو، یہ تو چور نہیں دکھ رہی، لیکن میرے وہاں پہ گئے تک بھاگ گئی تھی۔ تو یہ ہمارے انڈیا کا حال ہے، خالی کپڑے پہن کے اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ سمجھیں گے، انگریزی کے 2 لفظ بول کے اپنے آپ کو ایسا سمجھیں گے جیسے یورپ امریکہ کے برابر ہے، لیکن اصل جو چیز ہے ہمارے اندر ویسے اخلاق آنا چاہیے۔ کیا آنا چاہیے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں یا دوسرے کے گھر میں داخل ہو، پہلے کھٹکھٹاؤ، سلام کرو، اجازت لو، سلام کرو، اور اس کے بعد گھر میں داخل ہو۔ اس کے بعد کیا کریں گے بھائی؟ گھر میں داخل ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے لیے دیکھو نمونہ حضور کی زندگی ہے، یہ ویسٹرن کلچر اور جو میں نے ابھی بتایا نا یہ سب نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ہمارے لیے کس کی زندگی نمونہ ہے؟ حضور کی زندگی۔ ہم کو حضور کے طریقے پہ اور ان کی زندگی پہ چل کے کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اللہ ہم کو اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔